الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الاعمال اللہ ادوبها وإن قل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہماری اور آپ کی پوری کائنات کی تخلیق فرمائی اور ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، لیکن رمضان کا بنانے والا، رمضان کا پیدا کرنے والا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ حی لا یموت، کبھی اسے فنا لاحق نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا لیکن نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نیکیوں کا دروازہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کھول رکھا ہے۔ رمضان میں نیکیوں کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، لیکن دروازے نیکیوں کے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے موت تک کھول رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب کہ آپ کو موت آ جائے، وفات ہو جائے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ یقین کی جانے والی ہیں، انہی میں سے موت بھی ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، ہر انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے موت یقین کی جانے والی چیزوں میں سے بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر موت کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے لفظ یقین کہا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ہمیں موت تک اللہ رب العالمین کی بات کرنا ہے۔ ہم رمضانی مسلمان نہ بنیں بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا سچا مسلمان بنیں، پکا اور مطیع اور فرما بردار بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ تو آیا، رمضان میں ہم نے اللہ کو یاد کیا اور جیسے رمضان کا مہینہ گزر گیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ یہ بہت برے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہمیشہ رہتی ہیں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، ہر مہینہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ لہذا ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا، اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنے وقت کو گزارنا، اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ان چیزوں پر سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم کو منع کر دیا ہے
ان تمام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کرنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان گناہوں سے دوری کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی، رمضان بھی گناہوں سے دوری کا مہینہ ہے، اور رمضان کے علاوہ ہر مہینہ گناہ سے دوری کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری نمازیں پڑھ لیں، اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں تراویح کے اندر بھی مسجدیں آباد رہتی ہیں، مسجدیں فل رہتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزرتے ہی فرض نمازوں سے بھی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تراویح زیادہ اہم عبادت ہے یا فرض نماز زیادہ اہم عبادت ہے؟ تراویح زیادہ سنت ہے، لیکن نمازیں فرض ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا عبادات میں سے حساب لیا جائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، ہمارے فرماتے ہیں اس نے گویا کہ کفر کا کام کیا۔ ہمارے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، لہذا نماز فرض ہے ہمارے اوپر۔ دن اور رات میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا۔ تراویح کی نماز کے لیے بڑی دلچسپی، بہت زیادہ چستی اور جماعت کا اہتمام کرنا، وقت سے پہلے مسجد کے اندر آنا۔ لیکن جیسے رمضان کا مہینہ گزر گیا، کیا تراویح کی نماز ختم ہو گئی؟ نہیں، تراویح کی نماز ہمیشہ کے لیے، اسے قیام کہا جاتا ہے۔ قیام، تراویح، یہ ساری عبادات ایک ہی ہیں، اگرچہ ان کے نام الگ الگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ تراویح کے تعلق سے رمضان کے مہینے سے ہے۔ تراویح ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز اذان تک جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح بھی کہا جاتا ہے، اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، اسے تہجد کہا جاتا ہے، اسی نماز کو وتر بھی کہا جاتا ہے۔ وتر کی نماز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ طاق عدد میں ہوتا ہے، اور قیام اللیل چونکہ اس میں لمبا قیام ہوتا ہے اس لیے اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کا بھی لفظ قرآن میں ہے، تہجد کے بھی لفظ قرآن میں ہے، وتر کا بھی لفظ قرآن میں ہے۔ تراویح کی اصطلاح بعد میں آئی، یہ نماز ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھا کرتے تھے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ نماز رمضان ختم ہو گیا تراویح اور قیام اللیل کی نمازیں بھی ختم ہو گئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل یا تراویح کی نماز پڑھنا مسنون ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو انسان اگر کبھی کبھار جماعت کے ساتھ پڑھتا تو پڑھ سکتا ہے، لیکن پابندی کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ چیز سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ صرف گناہوں سے دوری کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں ہمیں گناہوں سے دوری اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ رمضان کے بعد نیکیوں پر قائم رہنا یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا ایک علامت ہے، یہ کہ انسان اگر نیکی کرتا جاتا ہے اور نیکی کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ رب العالمین اسے نیک اعمال کی توفیق دے رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال سے خوش ہے۔ اور اگر انسان نیک اعمال کیا، کچھ دن کچھ مہینے کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر گناہوں کے اوپر چلا آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خلل ہے، اللہ تعالیٰ گویا کہ اس سے ناراض ہے اور اسے گویا کہ نیکی کرنے کی اور بھلائی کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، لہذا اس کو سوچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیک اعمال کی قبولیت کی علامات میں سے ایک اہم علامت ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تمہارے پاس ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو۔ رمضان کے روزے تقویٰ کے لیے فرض کیے گئے ہیں، ساری عبادات ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے روزے ہی سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتے ہیں، نماز تقویٰ پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ تقویٰ پیدا کرتی ہے، نیک اعمال انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ بھی، روزہ بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ پیدا کرنے کے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، لہذا تقوی کے انسان قدم قدم پر محتاج ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، جہاں بھی رہو، کوئی بھی مہینہ رہے، کوئی بھی گھڑی ہو، چاہے لوگوں کے سامنے ہو، خلوت کے اندر ہو، جلوت کے اندر ہو، تنہائی میں ہو، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر غلطی ہو جائے، کبھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد نیکی کر لو، نیکی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، انسان ہے، اللہ نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نیکی کر لو، کیونکہ انسان کے گناہوں کو نیکی مٹا دیتی ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔
سب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پراؤں کے ساتھ، اپنے برادران وطن کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو بھی ہیں، حتیٰ کہ دین اسلام کے اندر جانوروں کے ساتھ بھی اس نے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی گئی۔ درختوں کے ساتھ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ درختوں کو پانی پہنچاؤ، پانی دو۔ درختوں کے اندر بھی روح ہوتی ہے، درختوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، لہذا انہیں بھی پانی پلایا کرو، ان کو اندر پانی دیا کرو۔ اس کے اندر بھی اگر آپ پانی دیتے ہو تو اس کے اندر بھی نیکی اور اجر ہوتا ہے۔ تو خالق الناس بخلق حسن، تمام لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ دین کا حکم ہے، یہ کہ سب کے ساتھ انسان کو اخلاق سے پیش آنا۔ تو رمضان کا مہینہ یہ تقویٰ کا مہینہ ضرور تھا، اور انسان کے اندر روزہ رکھنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کا ہم محاسبہ کریں، اپنے نفس کے اندر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا۔ اگر تقویٰ نہیں پیدا ہوا تو ہم نے گویا کہ رمضان سے کوئی استفادہ نہیں کیا، ہمیں رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بددعا فرمائی جنہیں رمضان کا مہینہ مل گیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، اور اس پر ہمارے نبی نے آمین کہی، بددعا فرمائی، جبریل امین نبی اس پر آمین فرمائی۔ لہذا ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا۔ اگر ہم نیکیاں نہیں کرتے ہیں رمضان کے بعد، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا۔ تو نیکیوں کی قبولیت کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان نیکی پر برقرار رہے، اور نیکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں جن کا کرنا ہمارے لیے مسنون اور مستحب ہے، جو نیکیاں کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر پابندی انسان کے لیے ضروری ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے، انسان کو توحید پر قائم رہنا ضروری ہے، شرک سے دوری اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، سچ بولنا انسان کے لیے ضروری ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو اعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جن چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے، ان کے لیے انسان کو ہمیشہ اس پر عمل کرنا ہے، ان اعمال کو، اور جن سے دور رہنا ان سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا۔ یہاں بات ہو رہی ان اعمال کی جن کا کرنا ہمارے لیے مسنون ہے اور مستحب ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، قیام اللیل پڑھنا ہے، یا اس طریقے صدقات و خیرات ہیں اور دیگر نیکیاں ہیں جو رمضان کے مہینے میں عام طور پر انسان کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث احب الاعمال ادومها وان قل، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال میں سے وہ اعمال ہیں جن پر انسان ہمیشگی برتتا ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ، معمولی ہیں، کم ہیں، لیکن انسان ہمیشگی برتتا ہے، انسان دوام برتتا ہے۔ ایسے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ کون سے اعمال ہیں؟ یہ فرض اعمال نہیں ہے، یہ فرض اعمال کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ مسنون اعمال ہیں، مستحب اعمال ہیں، مندوب اعمال ہیں۔ فرض اعمال کرنا ہمارے لیے ہمیشہ ضروری ہے۔ قیام اللیل فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ اس پر ہمیشگی برتتے ہیں، آپ اس کو پڑھیے، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہوگا۔ قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب ہم نے قرآن کو سجا دیا، اب جب کسی کی وفات ہوگی تب قرآن کو نکالیں گے، تب جا کر کے پڑھیں گے، یا رمضان کا مہینہ آئے گا تب پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، کسی کی وفات پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ حرام ہے، یہ بدعت کے زمرے کے اندر ایک چیز آتی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنا یا اس طریقے سے اور کوئی سورت کی تلاوت کرنا، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے اسے مردوں پر پڑھا جائے، قرآن اللہ رب العالمین نے زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا۔ تو لوگ یا تو کسی کی وفات پر قرآن کے وہ کھولتے ہیں، یا تو رمضان کا مہینہ آئے گا تو قرآن کھولا جائے گا، ورنہ اس کو سجا کے لوگ رکھ دیتے ہیں اور اس کے جلدانوں پر گرد پڑ جاتی ہے، دھول جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو انسان نہیں کھولتا۔ قرآن کو اللہ رب العالمین ہدایت کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس کو نازل کیا ہے۔ تو وہ اعمال جو مسنون ہیں ان پر انسان مداومت برتتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اعمال زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے رمضان میں پڑھ لیا، قیام اللیل سب کچھ پڑھ لیا، فرض نماز بھی غائب ہو گئی، انسان فرض نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، جبکہ فرض نماز پڑھنا انسان کے لیے ہمیشہ ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، قیام انسان پورے سال نہیں پڑھے گا، پورا سال گزر جائے گا، کبھی تراویح یا قیام اللیل نہیں پڑھے گا، پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تب پڑھنا شروع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل، ایسا عمل پسند نہیں ہے۔ وہ عمل پسند ہے جس پر انسان ہمیشگی برتتا ہے، جس پر انسان ہمیشہ اس کو کرتا ہے، اگرچہ وہ کبھی کو نہ ہو۔ آپ ایک پارہ نہ پڑھیے قرآن کریم، آدھا پارہ نہ پڑھیے، چند آیتیں ہی پڑھیے، چند آیتیں ڈیلی پڑھیے، معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ محبوب اور پسند ہے
اس کے بنسبت کہ آپ ایک دن ایک پارہ پڑھ جائیں اور 4 مہینے تک آپ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ اس کے مقابلے وہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو انسان کم کرتا ہے لیکن اس پر ہمیشگی برتتا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے حدیث احب الاعمال اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہے جس پر انسان ہمیشگی برتتا ہے چاہے وہ عمل کم ہی کیوں نہ۔ تو ایک عمل کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ انسان نیکی کے بعد نیکی کرتا رہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور اس کے اعمال کو قبول کرتا رہا۔ نمبر 2، گناہوں سے دوری اختیار کرنا۔ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان میں گناہ نہیں کیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد ساری بندشیں ختم ہو گئی۔ لوگ عید کی نماز کو بندشوں کے کھلنے کا سبب سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ لی، ساری رکاوٹیں ختم، ساری بندشیں ختم، پورے رمضان ہم نے داڑھی نہیں مڈائی تھی، چھوڑ دیا تھا رمضان میں، اب داڑھی مڈانے کا وقت آ گیا، عید پڑھ لیا، سب کچھ خلاص ہو گیا۔ رمضان بھر ہم نے گانے نہیں سنے تھے، رمضان بھر ہم نے فلمیں نہیں دیکھی تھی، رمضان بھر ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، رمضان بھر میں نے ایک گناہ نہیں کیا تھا، اب رمضان ختم ہو گئی، عید کی نماز ہم نے پڑھ لی، ساری بندشیں ختم ہو گئی۔ لہذا جیسی آپ دیکھیں گے عید کی نماز سے پہلے بھی لوگ، میرے بھائیوں، میں فجر کی نماز عید کے دن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، سیلور میں لمبی لائن دیکھی، سیلور میں لوگ داڑھی مڈانے کے لیے جماعت قائم ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، لوگ سیلور کے اندر داڑھی مڈوانے کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے اس بات پر، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ اتنی جلدی لوگوں کو بال کٹوانے کے لیے، داڑھی مڈانے کے لیے سیلون کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ پوری رات بھر جماعت قائم ہے، نماز پڑھ کر کے واپس آ کر کے دیکھتے سیلون کھلا اور لوگ نماز پڑھنے نہیں گئے، اور لوگ لائن لگا کر کے داڑھی مڈانے کے لیے لائن سیلون کے اندر لگائے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے بھائیوں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا بہت ساری مسجدوں میں جہاں پر افطاری کے انتظام، عصر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی نماز کی اذان سے پہلے لوگ لائن میں لگ جاتے تھے صرف افطار کے لیے، صرف افطار لینے کے لیے، نماز ہو رہی ہے عصر کی، نماز بھی انسان نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے۔ عصر کی جماعت قائم ہے لیکن لائن میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، آپ کا میرے بھائیوں 50 منٹ لگے گا زیادہ زیادہ، ایک نماز کے اندر 10 منٹ، لیکن وہ لوگ 3 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک لائن لگا کر کے 3 گھنٹہ 15 ریال 12 ریال کھانے کے لیے لوگ لائن لگا کر کے کھڑے رہتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے میرے بھائیوں کہ آپ کھانے پینے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ 5 نماز کا 50 منٹ، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، 10-15 ریال کے لیے ہمارے پاس 3 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ دھوپ اوپر سے، دھوپ کی سختی اوپر سے، لوگ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے، تھک جاتے تھے، لیکن اس کے لیے لوگ اتنی لمبی لائن لگا کے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں کیا ہے ساری چیزیں؟ یہ کیا تقویٰ سے کہا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، انسان رمضان کا مہینہ صرف گناہوں سے دوری کا مہینہ نہیں ہے، گناہ اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے لیے کبھی حلال نہیں کیا ہے۔ گناہ ہمیشہ حرام ہے، چاہے داڑھی موڑنا ہو، چاہے جھوٹ بولنا ہو، رشوت کھانا ہو، جو بھی گناہ ہے، شرک کرنا ہو، بدعت خرافات کرنا ہو، ہمیشہ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی دین اسلام کے اندر کبھی اس کو حلال قرار نہیں دیا گیا۔ اس سے دوری اختیار کرنا ہمیشہ انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے انسان کے اعمال کی قبولیت کی کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے، نیکیاں کرتے جاتا ہے۔ اور تیسری بڑی اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی انسان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری نیکیاں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے، انسان کے دل میں دہشت ہوتی ہے کہ میں نیکیاں تو کر رہا ہوں لیکن کیا ہماری نیکیاں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ سلف صالحین نیکیوں کے کرنے سے زیادہ اس بات کے حریص تھے، اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم نے نیکیاں تو کر لی لیکن ہماری نیکیاں اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ انہیں ملا کہ نہیں ملا۔ اس سے زیادہ خوف کھایا کرتے تھے، اس سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر ڈر ہوا کرتا تھا کہ نیکیاں تو ہم نے کر لی اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن کیا ہماری نیکی قبول بھی ہوئی، شرف قبولیت کا درجہ ملا کہ نہیں ملا۔ اس سے زیادہ صحابہ کرام سلف صالحین اللہ رب العالمین کا خوف کھایا کرتے تھے۔ میں نے جن آیتوں کی خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، سورہ مومنون کی آیتیں ہیں، وہ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ آیتیں 57 سے لے کر کے 100 تک کی 5 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو بے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں کے اندر جاگزی رہتا ہے۔
ہمیشہ اللہ تعالیٰ ڈرتے ہیں، خلوت میں ہیں تو بھی، جلوت کے اندر تو بھی ہیں، رمضان کا مہینہ غیر رمضان کبھی بھی رہیں اللہ تعالیٰ ڈرتے رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینے لوگوں کے سامنے ہے تو اللہ کا ڈر، نماز پڑھ لیا، جیسے گھر کے اندر گئے دروازہ بند کر لیا، ساری نمازیں بند، ساری نمازیں ختم، سب کچھ ختم، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، جو بے رب کی نشانیوں پر، آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پکا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ سب نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، ان کا مکمل ایمان ہوتا، ایسا ایمان جس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، سب سے اہم صفت اللہ نے بیان کی، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کیونکہ شرک کرنا ایسا عمل ہے انسان کے سارے اعمال کو تباہ کر دے گا، ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ شرک اگر انسان نے کیا ہے، اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کی نماز برباد ہو جائے گی، اس کا روزہ برباد، اس کا حج برباد، اس کے صدقات و خیرات، صلہ رحمیاں، تمام چیزیں اس کی برباد ہو جائیں گی اگر اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کیا ہے۔ یہ سب سے عظیم ترین صفت ہے اہل ایمان کی، متقین کی، اور اللہ کے نیک بندوں کی، ایک مسلمان کی، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا، مکھی کے پر کے برابر بھی شرک نہیں کرتا۔ مکھی کو درگاہ پر چڑھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو جہنم کے اندر داخل کر دیا تھا، لہذا ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ یہ سب سے عظیم خوبی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، یا بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ نماز کے پابند ہیں، اکثر لوگ روزے اور قرآن کی تلاوت کے، خیر کے اعمال کے پابند ہیں، لیکن ان کے اعمال کے اندر شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ان سارے اعمال کے دنیا میں ان کو بدلہ ضرور مل جائے گا، لوگ ضرور ان کی تعریف کر دیں گے، لیکن یقین کیجئے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ان کے سارے اعمال کو ذرات کی شکل مڑا دے گا، گویا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، دنیا میں محنت کی، محنت بے فائدہ ہو جائے گی، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے وہی عمل مقبول ہے جس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے شرک نہ کیا ہو۔ میرے بھائی، یہی سب سے اہم ترین خوبی ہے کہ انسان اللہ کی توحید پر قائم رہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر بندہ قیامت کے دن میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر کے آئے گا، حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا ارشاد ہے، کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اگر بندہ قیامت کے دن زمین اور آسمان کی وسعتوں اور بے نہائیوں کے برابر گناہ لے کر کے آئے گا، لیکن لقیتنی ولا یشرک بی شیئا، لیکن اس نے مجھ سے اس حال میں ملاقات کیا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اس کے سارے نیکیوں گناہوں کو میں برباد کر دوں گا، یعنی اس کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، اور اس طریقے سے اتنی ہی وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پاس آئے گا اور اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک شرط کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، اور اگر اس نے میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اگر شرک نہیں کیا سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر انسان نے شرک کیا سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، کسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے بہت عظیم ترین خوبی ہے یہ، والذین هم بربہم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے، کچھ بھی شرک نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی بندے کے ساتھ نہیں مانتے، کسی نبی اور رسول کے ساتھ، کسی پیر اور فقیر کے ساتھ، کسی فرشتے اور کسی مولوی اور اس طریقے سے کسی مرشد اور پیر کے ساتھ نہیں مانتے ان صفات کو، ان خصوصیات کو جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہم سب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، مال نصاب کو پہنچا، انسان زکوٰۃ دیتا ہے رمضان کے مہینے میں، زکوٰۃ الفطر انسان ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر ہر بندے پر، ہر مسلمان پر، چاہے صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو، ہر بندے پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ایک اور زکوٰۃ ہے جو ان تمام زکوٰۃوں سے سب سے بڑی زکوٰۃ ہے وہ، اور اس زکوٰۃ ہی پر، اس زکوٰۃ کے پائے جانے ہی پر ہمارے تمام اعمال کی قبولیت کا دور و مدار ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ زکوٰۃ ہے، وہ اپنے دل کی زکوٰۃ ہے وہ، اور وہ توحید ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ زکوٰۃ ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہمارے کوئی زکوٰۃ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ سورہ فصلت مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کیا فرما دیجئے لوگوں سے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے
میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے نبی انسانوں میں سے تھے، ہمارے نبی انسانوں میں سے تھے، آپ کے والدین تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھی، آپ کی وفات ہوئی، اللہ نے آپ کو 63 سال کی زندگی عطا فرمائی، تمام انسان کی ضروریات ہیں، وہ تمام ضروریات آپ کو بھی لاحق ہوا کرتی تھی۔ آپ بات ہے انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس وہی آتی، تمہارے پاس وہی نہیں آتی۔ ہمارے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، جبریل امین اترتے ہیں، دین کا نزول ہوتا ہے، شریعت نازل ہوتی ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی وہی نہیں آتی۔ پھر کیا فرمایا؟ یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس پر استقامت اختیار کرو، وہ راستہ اختیار کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو، پابندی کے ساتھ اس پر جمے رہو، واستغفروہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ ویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے ویل ہے، مشرکوں کے لیے جہنم ہے، مشرکوں کے تباہی و بربادی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ کیا غیر مسلم زکوٰۃ دیتا ہے؟ کیا غیر مسلم زکوٰۃ دیتا نہیں؟ کیا کافر زکوٰۃ دیتا نہیں؟ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ ایک مسلمان دیتا ہے۔ لہذا یہاں پر زکوٰۃ سے مراد توحید ہے، دل کی پاکیزگی ہے، دل میں اللہ پر سچا ایمان۔ حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو انسان مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، یہاں دل کی مراد زکوٰۃ ہے۔ اور دل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بارے میں فرمایا ہے، لہذا تو ایک نمبر ایک کہ مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے، نمبر دو مکی صورت ہے۔ زکوٰۃ کہاں فرض ہوئی بھائیو؟ زکوٰۃ مدینے کے اندر فرض ہوئی، سن 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ لہذا یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہم اور آپ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یا زکوٰۃ الفطر انسان دیتا ہے وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جس کے پائے جانے کے بعد ہی ہماری تمام زکوٰۃ کو، ہماری تمام صدقات و خیرات کو، ہمارے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زکوٰۃ کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ آج یہ زکوٰۃ لوگوں کے پاس نہیں پائی جاتی، لوگ زکوٰۃیں دیتے اپنی مال کی، لیکن یہ زکوٰۃ جو دل کا تزکیہ ہے، دل کی پاکی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی جو ہے شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کے لیے عبادت ہو اور تمام اعمال خالص اللہ کے لیے ہو اور انسان شرک نہ کرے، یہ چیز لوگوں نے بھلا دیا۔ زکوٰتیں دیں گے، روزہ رکھیں گے اور سارے نیک اعمال کریں گے بظاہر، لیکن یہ اہم ترین زکوٰۃ جو ہر عمل کی قبولیت کی ضروری شرطوں میں سے ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے سب سے اہم ترین صفت، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ ضروری، ہر عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انسان اگر شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جو کچھ بھی دیتے ہیں ان کے دل بہٹتے رہتے ہیں، دل کپکپاتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ سب کے سب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو خیرات کے اندر، نیکیوں کے اندر جلدی کرنے والے ہیں اور اس کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ هم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا فرمایا؟ انہوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ہم جہنم کے اندر نہ چلے جائیں، کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ پکڑ لے؟ حضرت عائشہ نے کس سے سوال کیا؟ نبی اکرم سوال کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، کیا وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں؟ کون لوگ مراد ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ یا ابنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ ولکنہم الذین یصومون ویصلون وہم یخافون ان لا تقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول نہ کرے، کہیں نماز قبول نہ ہو ہماری،
کہیں ہم نے روزہ رکھا، روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، ہو سکتا کوئی شرط نہ پائی جاتی ہو سکتا ریاکاری ہو دکھاوا ہو سکتا ہمارے اعمال کے اندر شرک ہو، اور بھی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں، لہذا وہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیک اعمال کو قبول ہی نہ کرے۔ یہ مراد نہیں کہ جہنم سے ڈرتے ہیں، یہ مراد نہیں کہ گناہ کرتے تب اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ مراد یہ کہ نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے، صدقات و خیرات کرتے، ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو برباد کر دے اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکے۔ ہمارا بھی یہی صفت ہونی چاہیے، غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک مہینہ کر لیا ہے، ہم نماز پڑھتے پابندی کے ساتھ، فلاں چیزیں کرتے ہیں، اب تو جنت کے وارث ہو گئے ہم، اب ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ نہیں، اللہ کا خوف ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سلف صالحین نیکیوں سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے، اس بات کے حریص ہوا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں رد کر دی جائیں، ہماری نیکیاں قبول نہ ہو۔ یہ ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے۔ یہ بھی نیک اعمال کی قبولیت کی ایک پہچان علماء نے بیان کی ہے کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے اس کے اندر غرور گھمنڈ نہیں آتا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کبر اور نخوت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈرتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل قبول نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ نیکیاں کر کے ہم ڈریں، نیکیوں کر کے احسان نہ جتائیں۔ اللہ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، وہ احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے، آپ کہہ دو کہ ہمارے اوپر احسان نہ جتاؤ اسلام لانے کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی توفیق دی، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں نیکیوں کی توفیق دی۔ احسان نہ جتاؤ اللہ پر، دین پر احسان نہ جتاؤ، مسجدوں پر احسان نہ جتاؤ، کسی پر احسان نہ جتاؤ، صدقات و خیرات کو تو کسی پر احسان نہ جتاؤ۔ احسان جتانے سے ساری نیکیاں صدقات و خیرات برباد ہو جاتی ہیں۔ احسان جتانے سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے نیکیاں کی، اللہ نے اس کو قبول کیا کہ نہیں قبول کیا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ساری علامات ہیں نیکیوں کی قبولیت کی، ہمیں بھی یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے نیکیاں کر لیا اور نیکیوں کے بعد برائیاں کرنا شروع کر دیا۔ نیکیوں کے بعد اگر برائی شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مثال دی ہے کہ اس کی مثال اس عورت کی طریقے سے ہے جو بنتی ہے کپڑے کو اور کپڑے کو بننے کے بعد بکیا ادھیڑ دیتی ہے، ساری محنت برباد کر دیتی ہے۔ آج وہی صورتحال ہے، نیکیاں کر لینے کے بعد انسان کا گناہ کرنا، نیکیاں چھوڑ دینا، مسجد نہ آنا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا، سارے خیر کے کام چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے اعمال کو برباد کر دیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے عمل کو قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب انسان اس پر ہمیشگی برتتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور انسان اس پر مداوت برتتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا، لیکن نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نیکیوں کا وقت نہیں، ہماری موت کا وقت ہے، نیکیوں کا وقت نہیں ہوتا۔ نیکیاں موت تک آتی رہتی، موت تک انسان کو نیکیاں کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ جائے پہ رب کی بات کیجیے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پر قائم رہے، اس پر مداومت برتی۔ لہذا نیکیوں پر قائم رہنا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مہینہ چند دن نیکیاں کر لیا اور ہم سمجھے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا بڑا بھنڈار ہو گیا، نیکیوں کا بہت بڑا بینک ہم نے بیلنس جمع کر لیا، اب ہمیں نیکیوں کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فخر ہے، یہ غرور اور گھمنڈ ہے۔ اللہ رب العالمین کو ساری چیزیں قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ اور اللہ کا شکر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات پر قائم رہیں میرے بھائیو، استقامت اختیار کریں گے تبھی آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی نیکی بتائیے جو میں کروں۔ کہا قل آمنت باللہ ثم استقم علیہ، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ، اس پر استقامت اختیار کر لو۔ کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ایک صحابی سے ہمارے نے فرمایا اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک کرنے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔
کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ ماں نبی کی وصیتیں ہوا کرتی تھی، تقویٰ کی، طہارت کی، پرہیزگاری کی، دین پر استقامت کی، ایمان کی۔ لہذا دین پر استقامت، اعمال پر استقامت ہوگی تبھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پیشین گوئیاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک علامات ہوں گی کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں پر قائم دائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات الذکر